امام کا شاگرد، اور ایسا شاگرد جس کے لیے محقق ہلی جیسے لوگوں نے لکھا کہ امام نے اس کے بارے میں فرمایا، امام نے ابان بن تغلب کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مجھ سے 30,000 حدیثیں یاد کی۔ کتنی حدیثیں؟ 30,000۔ چھٹے امام فرماتے کہ مجھ سے 30,000 حدیثیں یاد کی۔ یہی ابان بن تغلب ہے جسے مولا نے حکم دیا تھا کہ اجلس فی مسجد المدینہ وافت الناس، مسجد مدینہ میں یعنی مسجد نبی میں جا کے بیٹھو اور لوگوں کے لیے فتویٰ دو۔ حکم دے رہا امام، خود بھی موجود ہے مدینے میں۔ معصومین شخصیتوں کو کچلتے نہیں، ابھارتے ہیں۔ کہ ایک دو مثالیں ہم دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے طلوع اسلام، مکے کے 13 سال سب جانتے ہیں کہ کتنے شدید اور سخت ہے نا۔ اس میں ایک بہار کا جھونکا آیا، اور بہار کا جھونکا یہ آیا کہ یثرب، جو اس وقت یثرب تھا اب مدینہ، اب میں مدینہ ہی کہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ یثرب میں نے اس لیے کہہ دیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ابھی یثرب نہیں، ابھی مدینہ نہیں بنا، جب حضور تشریف لے گئے تو پھر وہ مدینہ بنا، ٹھیک ہے نا، ورنہ یثرب ہے۔ تو یثرب سے ایک ٹیم آئی، پہلے 2 آدمیوں کی تفصیلات کبھی پڑھتے رہتے ہیں ہم تاریخ کی، پھر 5 افراد، پھر 12 افراد، اور پھر 72 افراد، و بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانی، ثالث، یہ سب ہوتا رہا نا۔ مدینے میں پھیل گیا اسلام، یعنی چلا گیا۔ تو وہاں سے اسد ابن زرارہ جو بنی خزرج کے سردار ہیں، بہت مشہور سردار ہیں، انہوں نے ایک سوال بھیجا حضور کی خدمت میں کہ حضور اب لوگ تیزی سے اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ وہ جو کل ہم نے بات کی تھی کہ بھائی زندگی ہے، پیدائش سے لے کے مرنے تک حلال حرام سے تو بچ نہیں سکتے آپ۔ ہر چیز میں زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہوگا، اس کی ضرورت پڑے گی کہ حلال یا حرام، حلال یا حرام، حلال یا حرام، زندگی کا آپ شمار کرتے چلے جائیے گا۔ میں نے چیلنج کر دیا، کوئی بھی شعبہ ہوگا اس میں حلال حرام کی ضرورت پڑے گی۔ تو اب وہی دیکھیے وہاں بھی ضرورت، مسئلے پیش آنا شروع ہوئے، سوالات ہونا شروع ہوئے، تو حضور کی خدمت میں خط لکھا، کوئی بھیجیے ایسا کہ جو مسائل ہمارے حل کر سکے۔ اسلام تو لوگ قبول کر رہے ہیں، لیکن ہر سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، تو کسی ایسے شخصیت کو بھیجیے کہ جو یہاں اسلام کی تعلیم بھی دے سکے، نماز بھی پڑھا سکے، نماز سکھائے، جتنی آیات سمجھے اس وقت قرآن مجید نازل ہو چکا، وہ قرآن بھی پڑھنا سکھائے لوگوں کو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کا صلوات بھیجی محمد علیہ محمد پر، کس کا انتخاب کیا؟ یہ مثالیں دے رہا ہوں کیونکہ مجھے آگے لے جانا ہے، بات کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیے ہے کیا مسئلہ۔ یہ جو آج ہماری یہاں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی نا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں، نہ فقہا کی ضرورت، نہ فقیہ کی ضرورت، خدا کے بندو زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں۔ اچھا حضور خود موجود ہیں تو کیا خود مسئلے نہیں بتا سکتے؟ بھائی میرے خط بھی مرتبت، لیکن نہیں، کسے بھیجا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک جوان کو بھیجا، معصوم کو نہیں بھیجا، علی کو بھی نہیں بھیجا، کس کو بھیجا؟ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، جوان ہے، جوان، لیکن یہ اتنی تیزی سے اتنی انہیں یعنی تعلیمات کا حاصل کیا حضور سے، اس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں کہ پک کیا اتنی جلدی چیزوں کو، کہ حضور کو اتنا اعتماد ہے اس جہان پہ کہ اسد ابن زرارہ جو بزرگ ہیں وہ خط بھیج رہے ہیں کہ کسی کو بھیجیے۔ حضور جواب میں اس جوان کو بھیج رہے ہیں کہ مصعب آپ جائیے یثرب، اور یثرب کے مسلمانوں کی ہدایت بھی کیجیے، تبلیغ بھی کیجیے، اور وہاں نماز جماعت بھی قائم کیجیے۔ تو مدینے میں پہلی نماز جماعت قائم کرنے والے شخص کا کیا نام ہے؟ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے دیکھا جوان کو بھیجا تاکہ وہ جا کے، اور کوئی مسئلہ نہیں، اگر کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو ہم ہیں نا، ہم سے پوچھنا، ہم جواب دیں گے۔ مصعب ابن عمیر کو، مصعب ابن زبیر ایک الگ کریکٹر ہے، مصعب ابن عمیر کو بھیجا اور کہا تم جاؤ اور کوئی مشکل آ جائے ہم ہیں نا، ہم سے پوچھ لینا، ہم جواب دیں گے۔ لیکن اعتماد کتنا ہے کہ وہ جا کے پہلی نماز جماعت قائم کرنے کا مدینے میں اعزاز کسے حاصل ہے؟ ایک جوان کو حاصل۔ ٹھیک ہے، اب آئیے صلاحیتوں کے مطابق بتا رہا ہوں۔ حبشہ ہجرت کی 80 سے 90 کے درمیان مہاجرین جتنے بھی تھے، تعداد سے غرض نہیں، کوئی کہے 83 تھے کہ 85 تھے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ بھی بڑا چل رہا ہے نا کہ میں نے کہہ دیا 83 تو دوسرا لائے گا حوالہ کہے گا نہیں 85 تھے، آپ نے 83 کیسے کہہ دیا؟ اچھا بھیا 85 ہو گئے، ہم تیری بات مان لیتے، جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد پر۔ اللہ کے بندو، اختلاف کا بھی تو طریقہ ہوتا ہے نا، ادب آداب ہوتے ہیں، اختلاف کے ہر ایک کو حق حاصل نہیں ہے نا، حق حاصل، اختلاف کرے
تنقید بھی کرے، اعتراض بھی کرے، مگر ہر چیز کے ادب آداب ہوتے ہیں، ہر چیز کے ادب آداب ہوتے ہیں، اور ادب آداب کے دائروں میں رہ کے گفتگو کی جائے تو پھر علم آگے بڑھتا ہے، تحقیق بھی آگے بڑھتی ہے، ہر چیز آگے بڑھتی چلی ہے۔ اس لیے میں نے درمیانی راستہ اختیار کر لیا کہ 80 سے 90 کے درمیان مہاجرین ہجرت کر رہے ہیں، ان کا سربراہ کسے بنایا ہے؟ جعفر ابن اب کیونکہ ابن لگ گیا تو ابی طالب کہوں گا، جعفر ابن ابی طالب، جناب جعفر ابن ابی طالب جو بعد میں جعفر طیار کے نام سے اس وقت جعفر ابن ابی طالب، ان کو بنا کے بھیجا سردار حبشہ۔ کیوں بھیجا؟ تفصیل میں نہیں جائیں گے تو کچھ ہوتے ہیں، واقعہ سنائیں گے تو آدھا گھنٹہ تو اس میں چلا جائے گا، وہ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں ہم کہیں نہ کہیں۔ کیوں بھیجا؟ کیونکہ جانتے تھے کہ جب مقابلہ ہوگا تو صرف خطیب کی ضرورت نہیں ہوگی، عالم کی بھی ضرورت ہوگی۔ یعنی ایسا شخص ہونا چاہیے ان کے مقابلے میں جو مکے والوں نے بھیجا، میں نام نہیں لینا چاہتا، مکے والوں نے جو پیچھے پیچھے بھیجے تھے نا نجاشی کے پاس کہ واپس دو میں، یہ ہمارے آدمی، انہی نے نیا دین ایجاد کیا، اور پھر آخر میں ایک نفسیاتی حربہ بلیک میلنگ والا جو آج بھی ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، ارے یہ تو آپ کے فلانے کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ تو آپ کو فلانے کو نہیں مانتے۔ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے نا بھائی، انہیں آخر میں کہ بھائی تو حضرت عیسیٰ کو عام سا بندہ مانتے ہیں یا اللہ کا بیٹا نہیں مانتے؟ کتنی بڑی بات تھی یہ۔ آخر میں پھر خوش ہو رہے ہیں مکے کے لوگ کہ اب پھنسایا ہم نے ان کو صحیح۔ اب یہ ایسی چیز ہے نا کہ کسی نے آپ پر کچھ بھی الزام لگا دیا۔ میں لاکھ صحابہ کرام کا ذکر کرتا چلا جاؤں، عبداللہ ابن جبیر بھی ہیں، زبیر نہیں، عبداللہ ابن جبیر، وہ احد کے مجاہد، وہ مجاہد کہ جب سب نے پہاڑی چھوڑ دی تھی، عبداللہ ابن جبیر اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک لڑا، شہید ہو گیا۔ تو خدا کے بندو، جنہوں نے گھاٹی چھوڑ دی، جنہوں نے پہاڑی وہ چھوڑ درہ، گھاٹی کا درہ تھا، وہ درہ چھوڑ دیا، اور جنہوں نے جان دے دی، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی آپ فیصلہ کیجئے، تو جب وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے کہ حضور کے حکم کے خلاف کیا ایک پارٹی نے کام، ایک پارٹی نے اپنی جان دے دی، تو دونوں برابر کیسے ہوئے؟ جب وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر اہل بیت سے مقابلہ کیسا کرتے ہو؟ آل رسول سے مقابلہ کیسا کرتے ہو؟ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی، باقی مثالوں کو چھوڑیے پھر بھی بات آگے چلی جائے گی۔ تو کیوں بھیجا؟ کہ یہ ٹیم گئی تھی، اس نے آخر میں یہ بلیک میلنگ والا حربہ استعمال کیا۔ تو جعفر طیار کون ہیں؟ جن کو معلوم ہے کہ جواب کیا دینا ہے، فوراً سورہ مریم کی تلاوت کی اور جناب مریم کی طہارت کی، عصمت کی گواہی دی کہ قرآن یہ کہتا ہے مریم کے بارے میں، یہ ہے، اور سید نساء عالمین بھی ہے، اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار بھی ہے، اور جناب عیسیٰ کے بارے میں کوئی تقیہ نہیں کیا جناب جعفر طیار نے، کہ بس جناب عیسیٰ کے بارے میں اتنا ہے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا انی عبداللہ وَآتَانِيَ الْكِتَابِ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے کتاب دے کر بھیجا ہے۔ تو نجاشی نے اپنا عصا زمین میں مار کے کہا تھا خدا کی قسم عیسیٰ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں جو جعفر کہہ رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ دو مثالیں میں نے کیوں دی؟ کہ پیغمبر تک الگ الگ شخصیتوں کا انتخاب کرتے تھے کہ کہاں کس کی ضرورت ہے۔ اب یہاں معصومین کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ وہ تو ابھی بتائیں گے آپ کو، علی علی ہے، وہ تو ظاہر مقام اور ہے، وہ تو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ میں عام آدمیوں کی بات کہ کہاں کس کو بھیجنا ہے، ایک آدمی کو نہیں بھیجنا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جناب جعفر طیار، اب تو جعفر طیاری کہیں گے، نام تو پہلے بتا دیا آپ کو، اب جناب جعفر طیار خطیب بھی ہیں، جانتے ہیں کہ کس انداز میں گفتگو کرنا ہے، اور بے خوف بھی ہیں، سب سجدہ کریں گے نجاشی کو، یہ کھڑے رہیں گے کہ نہیں اللہ کے سوا ہم کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہمیں نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اسی پر نجاشی حیران رہ گئے تھے کہ میرے ملک میں پناہ لیے ہوئے یہاں پہ اور اتنے دلیر اتنے بہادر، تو کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے جو اتنی دلیری۔ اور پھر اس کے بعد خطابت، پھر اس کے بعد آیات الہی کی تلاوت، سمجھ میں آیا کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول؟ شخصیتوں کو ابھار رہے ہیں، یعنی اگر کہیں کوئی صلاحیت ہے تو اسے ابھار رہے ہیں، کچل تھوڑی رہے ہیں، شخصیتوں کو فقیہ بنا رہے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے کہ یہ فقہا، لفظ فقہا ہے جو آج اچھا نہیں لگتا کچھ لوگوں کے کانوں کو کہ فقہا کہاں سے آ گئے، کب آ گئے، رسول کے زمانے سے تھے،
اور رسول نے خود بنائے. اور فقہا کے بارے میں کیا کہا کہ فقہا فصیل کی مانند ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا تمہارے لیے کس چیز کی مانند ہے؟ فصیل. جیسے وہ قلعے کی گرد وہ شہر کے گرد فصیل ہوتی نا، یہ حفاظت کرتے ہیں تمہاری نظریات کی، عقیدے کی، دین کی، مذہب کی. یہ نہ ہو شگاف پڑ جائے گا، شگاف پڑ جائے گا، دشمن اندر گھس کے تم کو تہس نہس کر دے گا. اور آج کل یہی اندر گھسنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح شگاف ڈالو، اس فصیل کو توڑو، فقہا کی فصیل کو توڑو، اندر داخل ہو جاؤ اور اندر سے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کرو. لیکن اطمینان رکھو کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے. جتنی مجھے فکر ہے نا، جس کا دین ہے اس کو ہم سے زیادہ فکر ہے. صلوات بھیجی محمد آل محمد پر.